أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو اس نے برکت دے رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے، انہ هو السمیع البصیر، حقیقت میں وہی سمیع و بصیر ذات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی طرف اشارہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اللہ تعالیٰ جبریل امین کی معرفت براق پر لے گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں تک آپ تشریف لے گئے، اللہ کے حضور حاضر ہوئے، جنت اور دوزخ کا آپ کو مشاہدہ کرایا گیا، اور اس کے ساتھ نماز 5 وقت آپ پر اور آپ کی امت پر فرض کی گئی۔ تو جب آپ ایک ہی رات کے اندر یہ سب کچھ سیر کر کے آئے، مشاہدات کر کے آئے، آپ نے کفار مکہ کو بتایا تو کفار مکہ نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور بیت المقدس کے بارے میں اس کے نشانیاں پوچھنا شروع کر دیں۔ اللہ نے بیت المقدس کو اپنے سامنے کر دیا، اور جو نشانیاں وہ پوچھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو دیکھتے ہوئے ان کو وہ تمام باتیں بتاتے چلے گئے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک بڑا مظہر تھا کہ آپ نے ان کی تمام باتوں کا جواب دے دیا۔ اللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس سورہ بنی اسرائیل کے اندر وہ اصول بھی بیان فرمایا ہے جو ایک اسلامک اسٹیٹ کے لیے ضروری ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اس کتاب انقلاب کو صحیح تلفظ، صحیح ترتیل، صحیح تجوید کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے، اور یہ قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔